بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بارے میں، چاندوں کے بارے میں، چاندوں یعنی چاند کی جو مختلف حالتیں ہیں، چھوٹا چاند، بڑا چاند، درمیانہ چاند، اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ہے، جیسے حج کا وقت فلان، یہ لوگوں کے لیے اندازہ لگانے کے لیے، مثلا اب چاند چڑھ گیا، اب چاند مثلا غروب اگلے مہینے کا چاند چڑھ گیا، تو اس کے لیے، اور خاص طور پر ذکر کیا ایک بہت امپورٹنٹ موضوع کا جو ابھی آگے آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ حج۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں ان کی پشت سے آؤ، گھروں میں سامنے سے آنا ہوتا ہے، جہاں دروازہ ہوتا ہے، پیچھے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اچھا دیکھیں، توجہ کریں، یہ نہیں کہا کہ نیکی یہ ہے کہ دروازوں سے سامنے سے آؤ، بلکہ کیا فرمایا؟ نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، یعنی ظاہری چیزوں سے نیکی نہیں ہوتی، نیکی تقوی ہوتی ہے۔ اب یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ کفار مکہ جو انہوں نے اپنا حج ٹیڑھا میڑھا بنایا ہوا تھا، تالیوں اور سیٹیوں والا، اور اپنی اس میں رسمیں بنائی ہوئی تھی، یہ جب احرام باندھ لیتے تھے، احرام باندھنے کے بعد اگر کوئی کام پڑتا تھا گھر جانے کے لیے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب احرام باندھ لو تو احرام کھولنے سے پہلے گھر میں نہیں جا سکتے، گھر میں نہیں جا، جب کام پڑ کے کیا کریں؟ تو کہتے تھے دروازے سے نہیں جاؤ، پیچھے سے چھلانگ مار کر اندر آ سکتے۔ ایک دیہات میں ایک بغیر پڑھی مجتہدہ صاحبہ تھی، تو ان سے لوگوں نے جا کے پوچھا کہ جی وہ شوہر ان کا فوت ہوا ہے، وہ عدت گزار رہی ہیں اور بہت ان کو تکلیف ہے، ڈاکٹر کو بلانا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، شہر، وہ گاؤں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، عدت والی چوکھٹ کراس نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، چوکھٹ دروازے کی کراس نہیں کر سکتی، باہر نہیں جا سکتی، یہ غلط تصور ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ ڈاکٹر کہاں آئے گا، یہ تو شہر بھی ہے اور ڈاکٹر مصروف ہے، وہ نہیں آئے گا، آپ بتائیں، وہ مر جائے گی بیچاری۔ اب انہوں نے اجتہاد کیا، کچھ ایسے اجتہاد ہوتے ہیں، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا دیکھو چوکھٹ تو کراس نہیں کر سکتی، اس کو دیوار پھلانگ کے لے جاؤ، چوکھٹ تو کراس نہیں کر سکتی، جو گھر کی دیوار ہے اس کو پھلانگ کر لے جاؤ اور جا کے ڈاکٹر کو چیک کروا دو۔ یہ مجتہد تھے، کہتے تھے احرام میں نہیں جا سکتے، دروازے سے پیچھے سے آؤ۔ اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، دیواریں پھلانگ کے گھر میں گزرنے کی نیکی وہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ بھی نہیں کہا دروازوں سے آؤ، یہ نیکی ہے، کیوں؟ اوور آل بات کر دی۔ اس میں میسج کیا ہے کہ تم ظاہری چیزوں کو دیکھتے رہو، یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، اور جب باہر جاؤ تو بے ایمانیاں کرو۔ نیکی یہ ہے کہ تم، جیسے کل آیا تھا، نیکی نہیں ہے یہ نہیں کہ ادھر منہ کر لو ادھر منہ کر لو، نیکی یہ ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لاؤ اور یہ کام کرو، یہ سچے ہیں، یہ صاحبان تقوی ہیں۔ یہی قرآن ہے جو سمجھ میں نہیں آتا، اتنا کلیئر، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ اس میں سے شارٹ کٹس نہیں نکلتی، تو پھر جو شارٹ کٹس نکالنا چاہتے ہیں ان کو سمجھ میں بالکل نہیں آتا، اور ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا جنہوں نے شارٹ کٹس بنا کے دے دیے عوام کو، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا یہ معاشرے سے باہر چلا گیا، لوگ نہیں پڑھتے اس کو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں دروازوں سے داخل ہو۔ اور یہاں پر وہ حدیث بھی انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو کتابوں میں موجود ہے اس کے مطابق، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو کیا ہے؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں جب آنا ہے تو کہاں سے آؤ؟ دروازوں سے آؤ، ٹھیک ہے؟ تو علم میں رسول اللہ کے وارث حقیقی باب مدینۃ العلم کون ہے؟ جس کو بھی رسول اللہ کا لایا ہوا علم چاہیے، اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ کے بعد جناب امیر
علیہ الصلاۃ والسلام واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اللہ کامیابی کو تقوی کا نتیجہ قرار دے، واتقوا اللہ۔ اور اگر پیچھے کسی غلط بات کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر یوں کروں گا۔ اور یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب ہو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور راہ اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ قتال جنگ کو کہتے ہیں جس میں انسان ظاہر بات ہے قتل ہو بھی سکتا ہے اور قتل کرنا بھی پڑتا ہے، جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تم اللہ کے راستے میں قتال کرو ان سے جو تم سے قتال کرتے، تم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن تم اور ان میں فرق کیا ہے؟ تم تجاوز، حد سے تجاوز نہیں کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔